من کے محلے میں کس نمبر 3۔ تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بہت دنوں کے بعد ڈیو ٹو سم پرسنل ریزنز میری ہیلتھ اچھی نہیں تھی تو میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں۔ اوکے نو پرابلم، مزمل نے ایک جنٹل مین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی نا؟ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی بازلا کی بات سن کر۔ بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے گا، بازلا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے بازلا کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنا موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا جس پر کافی ساری مس کالز تھیں، جن میں سے 3 بازلا کے نمبر سے بھی آئی تھیں۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر جاتی ہوئی ایک چھوٹی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسیڈیز کی طرف دیکھا جو کہ دلہن ہی کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ اسے یاد آیا کہ چابی تو اس نے بازلا کو دے دی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا اب اسی جگہ ماہم کھڑی تھی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سیرامک کی بند پڑی فیکٹری اور ایک اسکول تھا جس کا نام تھا میم گرلز ہائی اسکول۔ میم گرلز ہائی اسکول، مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ زدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک مخروطی چھتوں والا 2 منزلہ مکان تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ عاقل دواخانہ اور اس کے ساتھ
حکیم عاقل انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہیں کھڑی ہوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایشال نے ایک دم سے کہا۔ میں یہاں؟ ہاں، وہ اندر گھٹن سے محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتیسی نکالتے ہوئے وجہ بیان کی۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ۔ جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ ایشال نے حکمیہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ اصل میں وہ ایشال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو، اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں۔ ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ایشال نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولا، ماہم چودھری، یہ سر درد والے سمٹمز تو نہیں؟ اندر کی بات۔ تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑوائی اور محبت سے ایشال کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ ایشال کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے گلاب کو دیکھا جو کہ سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے کپوں میں ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔ گلاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب، ہم سامنے والے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ ہے۔ یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود صاحب کے گھر سے آیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے تم بارات کے ساتھ آیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تمہیں۔ گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟
مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا حکیم صاحب کے لیے۔ گلاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ حکیم صاحب جنہوں نے بینش بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اچھا، وہ مولوی صاحب۔ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے۔ اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتا ہے اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ گلاب نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹھ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اس فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں مزمل بیگ صاحب؟ گلاب یہیں مسئلہ لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا چرچا پہنچ جاتا ہے۔ آپ باسط کے سیٹھ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں اور ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مہتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی اور 3 افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، تمہارا چائے تھرموس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر باذلہ کی کافی ساری مس کالز تھی۔ مجھے اجازت دیں۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور باذلہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی
उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रों ने लम्हों में सदियों का सफ़र तय कर लिया था। माहम खिड़की से पीछे हट गई और मुजम्मल शादी हॉल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नज़र उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये माहम कहाँ मर गई है? इशाल एड़ियाँ उठा उठा कर इधर उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमिना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का घुटना एक चुनरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सितारा और शुमाइल पेश पेश थी। मुजम्मिल हॉल में दाखिल हुआ। बाजिला ने देखा तो वो मुजम्मिल की तरफ लपकी। मुजम्मिल भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी। बाजिला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मिल ने बाजिला के कान में हौले से पूछा। बाजिला ने शुमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने ये रेड चोली पहनी है और सर पर जूड़ा बनाया है। कमीनियों, दूध पिलाई के तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना। इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शुमाइल ने सबको अपना इरादा बताया। मुजम्मिल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थीं। बीस हजार। मुजम्मिल ने हौले से चलते चलते शुमाइल के कान के पास आकर कहा, हुस्न की मलका, रुपए मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। शुमाइल ने सुना तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़कर बोला। शुमाइल को बार बार मुजम्मिल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो क्या असर किया ही था, साथ साथ शुमाइल की ज़बान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मिल पर ही मरकूज़ थीं और वो ज़बान का इस्तेमाल कम कर रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदानी जंग में कत्ल कर दिया जाए। अब मुजम्मिल बासित के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नज़र डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, इखलाक की जगह बद इखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासित को मोहब्बत से ख़रीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हुआ हर फर्द इस उल्फत को सारी ज़िंदगी याद रखेगा।
آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جی 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 آپ سرخ چولی والی۔ مزمل نے مبالغہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی ہال میں دبے پاؤں آن پہنچی اور وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائل گمسم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اسی لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹی۔ ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا، شدائن نہ ہو تو؟ ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ ایشان نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کی بجائے خالی اسی سین پر اپنی رائے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہم محبت کے معراج کا رستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمون تھا۔ چچا بینش نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ گھر جا رہی تھی۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے باسلہ کو بتایا کہ وہ ہال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ اب وہ ہال کی طرف جا رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی اشال کی کلائی پکڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئی تھیں۔ ایشان نے اپنا موبائل نکالا اور مزمل کے بازوؤں کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔
دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کر دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو۔ ماہم انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو اشال نے انٹروڈیوس کرایا مزمل سے، لیکن وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ ہری فراک اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو دور جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا، شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا۔ ارے یہ کیا، ہاتھ میں تسبیح؟ ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ خیر، کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو، وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ ارے نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں، خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے، تم یہاں سے تو چلو۔ دولہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسیڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ بازلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر چند خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بھوری بلی جیسی آنکھیں اداس تھیں۔ اس کی برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔